بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیمی میڈیا میں تمام ہی سامعین کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج درس حدیث کا موضوع ہے نماز میں خیالات کا آنا۔ نماز میں خیالات آتے ہیں، ذہن میں کوئی بات گھومتی ہے، سوچ کی کیفیت بن جاتی ہے، خیالات کا گزر ہوتا ہے، تو کیا اس سے نماز میں فرق پڑتا ہے یا فرق نہیں پڑتا ہے؟ ان تمام باتوں کو آج درس حدیث میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ عرض ہے کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے دوران کسی خیال کا گزر اور کچھ سوچ کی کیفیت بن جاتی ہے، کچھ باتیں ذہن میں آتی ہیں، دماغ میں آتی ہیں، تو اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ دراصل نماز میں خیالات آ ہی جاتے ہیں، کچھ باتیں ذہن میں گھوم ہی جاتی ہیں، یا آدمی پہلے سے کسی خاص خیال میں محو ہوتا ہے، ڈوبا ہوا ہوتا ہے، یا متفکر ہوتا ہے، کسی بات کو لے کر پریشان ہوتا ہے، تو نماز میں بھی اس کے اثرات موجود رہتے ہیں۔ اس طرح خیالات کی بجلیوں کے کون جانے کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسے روک پانا آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ کو اس طرح بنایا ہے کہ اس میں ہر وقت لہریں اٹھتی رہتی ہیں اور کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ اسی بنا پر دماغ میں سوچ اور خیالات کا بہاؤ ہر وقت جاری رہتا ہے، یہ بہاؤ کسی بھی وقت تھمتا نہیں ہے، یہاں تک کہ نیند میں بھی نہیں تھمتا۔ نیند کی حالت میں جو کچھ دماغ میں چلتا ہے وہی خواب بنتا ہے۔ اس لیے نماز کے دوران دماغ میں کچھ نہ چلے، نماز کے دوران خیالات کو لگام لگ جائے، سوچ پر پہرا بیٹھ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نہ چاہ کر بھی کچھ نہ کچھ سوچ کا گزر اور خیالات کی آمد ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ آدمی کو اس پر قابو نہیں ہے، اور جس چیز پر آدمی قابو یافتہ نہ ہو اس پر کوئی پکڑ اور سزا نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نماز میں ذہن گھومنے، خیالات آنے اور کچھ یاد پڑ جانے سے نماز خراب نہیں ہوتی ہے۔ البتہ جس چیز کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں خیال لانا، بات میں بات پیدا کرنا اور ان خیالات میں مست مگن ہو جانا، کھو جانا، ڈوب جانا غلط ہے۔ اس سے نماز ناقص ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ محض اضطرار اور مجبوری کی کیفیت نہیں ہے، اس میں آدمی کا اختیار بھی شامل ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، جو کہ کتاب العمل فی الصلاۃ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درج کی ہے، پیش کی ہے۔
اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران آپ کو ایک بات یاد آ گئی۔ اس حدیث کو پیش کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ اگر نماز میں خیال آ جانے کی وجہ سے یا کسی بات کے، کسی چیز کے یاد آ جانے کی وجہ سے نماز میں فساد پیدا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو دہراتے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آئیے اس پوری حدیث کو سنتے ہیں۔ عن عقبة بن الحارث رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته۔ صحیح البخاری کتاب العمل فی الصلاة۔ یعنی حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہی تیزی سے اٹھے اور اپنی ایک بیوی محترمہ کے حجرہ شریفہ میں تشریف لے گئے۔ پھر آپ باہر آئے اور آپ نے اس جلدی کرنے پر صحابہ کرام کے چہروں سے ظاہر ہونے والے تعجب کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ نماز میں مجھے یاد آیا کہ سونے کا ایک ڈلا ہمارے پاس رہ گیا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ ہمارے پاس شام تک رہے، یا یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ہمارے پاس رات گزارے، اس لیے میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے صدقے کا سونا آیا تھا۔ آپ عصر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے کہ نماز کے دوران آپ کو یاد آیا کہ سونے کا ایک ڈلا جو صدقے کا ہے ابھی تقسیم نہ ہو کر گھر میں ہی رکھا ہوا ہے۔ آپ سلام پھیرتے ہی تیزی سے اٹھے اور صفوں کو چیرتے، گردنوں کو پھاندتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور اس سونے کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد گھر سے باہر تشریف لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معمول اس طرح تیزی سے اٹھ کر جانے کی وجہ سے صحابہ کرام کے چہروں پر حیرت اور تعجب کے جو آثار موجود تھے اسے دور کرنے کے لیے آپ نے وضاحت بھی فرما دی۔ آپ کے وضاحت فرما دینے سے امت کو کئی مسئلوں کی جانکاری اور رہنمائی بھی حاصل ہو گئی۔ ایک یہ کہ امام اور مقتدی میں سے کسی کو ضرورت پیش آ جائے تو سلام پھیرنے کے بعد فوراً وہ اٹھ کر جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ گئے۔ دوسری بات یہ کہ یہی روایت بخاری شریف میں دوسری جگہ بھی مذکور ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صفوں کے بیچ سے گردنوں کو پھاندتے ہوئے تشریف لے گئے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ شدید ضرورت پڑنے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھاند کر جایا جا سکتا ہے۔ مثلا لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے ہوں کہ آگے کی جگہ خالی پڑی ہے، بہت سے لوگ مل مل کر کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن آگے کی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں بعد میں آنے والے خالی جگہ پر کرنے کے لیے گردن پھاند کر آگے جا سکتے ہیں، البتہ بے ضرورت گردنوں کو پھاندنا درست نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ اس حدیث سے جو ثابت ہوا ہے، جس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العمل فی الصلاۃ میں اس حدیث شریف کو ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران اگر کوئی بات یاد آ جاتی ہے یا کسی خیال کا گزر ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے ڈلے کا گھر میں موجود رہنا یاد آیا اور سلام پھیرتے ہی آپ نے گھر میں جانے کے لیے جلدی کی اور اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ یہ تیسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی ہے۔ اس حدیث سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز گھر میں یا کسی بھی جگہ موجود ہے
جسے تقسیم ہو جانا چاہیے یا حقدار تک پہنچ جانا چاہیے تو اسے حقدار تک پہنچانے میں جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس اضطراب اور بے قراری کے ساتھ گھر جا کر شام یا رات گزرنے سے پہلے ہی سونے کے اس ڈلے کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، کیونکہ زندگی کی شام کب اور کہاں ہو جائے کچھ پتہ نہیں، اس لیے حقدار تک اس کا حق جتنی جلد پہنچ جائے اسی میں عافیت ہے۔ بہرحال اس حدیث سے جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ نماز میں کسی بات کا یاد آ جانا یا خیال کا گزر جانا یا سوچ کی کسی کیفیت کا بن جانا، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ البتہ کوشش کرنا چاہیے کہ خیالات میں ڈوبا نہ جائے، خیالات میں کھویا نہ جائے، بیداری اور اللہ کی طرف توجہ رکھنے کی پوری کوشش ہو، یکسوئی کے ساتھ میں اور توجہ کے ساتھ میں، انہماک کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز کو مکمل کرنے کی پوری کوشش ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔